توراۃ میں کتاب استثناء یا سفر استثناء ڈیوٹرانومی کے نام سے جو اس کا ایک باب ہے یا ایک کتاب ہے، صحف موسیٰ میں سے ایک صحیفہ، اس کے 18ویں باب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پیشین گوئی جو وارد ہوئی ہے، اس میں الفاظ یہی ہیں کہ میں ان کے بھائیوں میں سے ان کے لیے تیرے مانند ایک نبی برپا کروں گا، اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ ان سے وہی کچھ کہے گا جو میں اس سے کہوں گا۔ میں نے خاص طور پر یہ جو حوالہ دیا ہے اس وقت وہ ان الفاظ کے لیے کہ میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ یہاں ایک تو لفظ کلام آیا، جیسے کہ قرآن حکیم کی اس آیت کے اندر آیا حتی یسمع کلام اللہ، اسی طرح تورات کی سفر استثناء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور پیشین گوئی کے ضمن میں بھی لفظ کلام آیا کہ میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ لوگوں سے ان سے وہی کچھ کہے گا جو میں اس سے کہوں گا۔ یہ جو کلام کا لفظ منہ میں ڈالنا ہے، اس کے اعتبار سے ایک لفظ قرآن مجید میں جو آتا ہے 2 مرتبہ، قول، قرآن کو قول قرار دیا گیا ہے، انہ لقول رسول کریم، اور یہ 2 مرتبہ آیا ہے۔ یہ سورۃ الحاقہ میں بھی آیا ہے، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، اور پھر سورہ تکویر میں بھی آیا ہے انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون، اور اسی میں آگے چل کر آتا ہے وما هو بقول شیطان الرجیم۔ صدق اللہ العظیم۔ تو نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ ایک جگہ پر تقریباً اس پر اجماع ہے، حضرت جبرائیل کا ذکر ہے انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، سورہ تکویر میں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا کہ یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، گویا کہ قرآن کو ان کا قول قرار دیا گیا۔ اور سورۃ الحاقہ میں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول قرار دیا جا رہا ہے انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہاں جن چیزوں کی نفی کی جا رہی ہے یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے، یہاں پر یقیناً رسول کریم سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یوں سمجھیے کہ اللہ کا کلام پہلے وہ حضرت جبرائیل پر نازل ہوا، اور گویا کہ اگر میں وہی کتاب استثناء کے الفاظ اگر استعمال کروں اور بورو کروں، یہاں اللہ نے اپنا کلام ان کے منہ میں ڈالا۔ ان کا منہ ظاہر بات ہے کہ ہم اس کا کوئی خیال نہیں کر سکتے، کوئی تصور نہیں کر سکتے، وہ بہت بڑے فرشتے ہیں، جلیل القدر فرشتے ہیں، لیکن یہ کہ قول کا لفظ جب استعمال ہوا ہے تو یہ کلام الہی ابتداءً حضرت جبرائیل کے قول کی شکل میں ہوا، اور پھر حضرت جبرائیل کے ذریعے سے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے منہ میں ڈالا گیا ہے، اور وہاں سے بھی قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے آیا، اس لیے کہ آپ ہی کی زبان مبارک سے ادا ہوا ہے، لوگوں نے صرف آپ ہی کی زبان مبارک سے سنا ہے۔ تو یہ قول جو ہے یہ قول شاعر نہیں، یہ قول کاہن نہیں، یہ قول شیطان الرجیم نہیں، بلکہ یہ قول رسول کریم ہے، اور قول رسول کریم اولاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے ان کے قول کی حیثیت سے آ رہا ہے، پھر ثانیاً یہ قول حضرت جبرائیل کا ہے، اس لیے کہ انہوں نے یہ قول جو ہے حضور کو پہنچایا ہے اور اس کو آخری درجے پر پہنچائیں گے، تو یہ در حقیقت اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے، جس کے بارے میں تورات میں الفاظ آئے کہ میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ تیسری بات اسی کلام ہونے کے اعتبار سے نوٹ کیجئے، کلام اللہ کی صفت ہے اور صفت اللہ کی قدیم ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کی ذات کی طرح اس کی صفات بھی ظاہر بات ہے کہ وہ مادیت سے اور جسم اور جسمانیت سے ماوراء ہے۔ کلام اللہ جو ہے وہ حرف و صوت و رسم اس سے منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، مبرہ ہے، ماوراء ہے، وراء الورا ہے، یہ جو کلام قدیم ہے۔ لیکن انسانوں کی ہدایت کے لیے، اس لیے کہ اسے اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمانا چاہتا ہے، لہذا اس نے پھر حروف و اصوات کا جامہ پہنا، حروف اور اصوات کی شکل اختیار کی، اور پھر یہ اللہ ہی کے پاس لوح محفوظ میں، یا جسے ام الکتاب کہا گیا ہے، یا جسے
کتاب مکنون کہا گیا ہے، یہ وہاں درج ہے، اصل میں یہ وہاں لکھا ہوا ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ قرآن مجید، یہ مصحف، یہ اس کی نقل ہے مطابق اصل۔ جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک سرٹیفائیڈ کاپی ہے، یہ ہمارے پاس نقول ہے، مصدقہ نصول، لیکن یہ کہ اصل میں اصل کتاب کہاں ہے؟ اسی لیے میں نے وہ آج آیات جو ہیں وہ تلاوت کی تھی، جیسے سورہ بروج میں فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ تو قرآن ہے بڑا بزرگ و برتر، اور یہ اس لوح محفوظ میں ہے۔ اسی کو فرمایا گیا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، یہ تو ایک کتاب ہے بڑی کریم، بہت باعزت، اور ایک ایسی کتاب میں جو چھپی ہوئی ہے۔ تمہارے پاس جو مصحف ہے وہ تو اس کی ایک نقل ہے، نقل مطابق اصل، مصدقہ نقل ہے۔ اصل کتاب تو وہ کتاب مکنون ہے، چھپی ہوئی کتاب، لا یمسہ الا المطہرون، اسے تو چھو ہی نہیں سکتے مگر صرف وہ کہ جو بہت ہی پاک کر دیے گئے، مطہر، انتہائی پاک کی ہوئی ہستیاں، یعنی ملائکہ مقربین جو ہیں وہی ہیں۔ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ، در حقیقت یہ کتاب مکنون جو ہے وہ ان کے پاس ہے، وہ تو تمہاری رسائی سے بہت بعید ہے، ماورا ہے۔ ہاں میں پھر وہی الفاظ استعمال کر رہا ہوں، یہ اس کی در حقیقت نقل مطابق اصل ہے کہ جو تمہیں عطا کی گئی ہے۔ یہی بات ہے جو کہی گئی ہے سورہ زخرف میں وَإِنَّهُ لَفِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یہ تو در حقیقت اس اصل کتاب میں، اب کا لفظ کہتے ہیں جڑ کے لیے، اساس کے لیے، بنیاد کے لیے۔ اس کتاب کی اصل اساس وہ لوح محفوظ میں ہے، کتاب مکمون میں ہے، وہ ہے اس کی اصل جڑ، وہ ہے اس کی اصل بنیاد۔ اسی لیے ماں کے لیے لفظ ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اسی کے بطن سے ولادت ہوتی ہے اولاد کی، وہ گویا کہ بمنزلہ اساس ہے۔ تو انہو لفی ام الکتاب، وہ ام الکتاب تو وہاں ہے، لدینا مزید وضاحت کر دی گئی جو ہمارے پاس ہے، اور اس ام الکتاب میں یہ قرآن درج ہے، لعلی حکیم، اور یہ اس کے لیے صفات ہیں، وہ بہت بلند و بالا ہے اور حکمت والا ہے، یا مستحکم ہے، وہ کلام اللہ کا، اور وہ کتاب جو ہے وہ نہایت محفوظ کتاب ہے۔ تو اسے لوح محفوظ کہیے، کتاب مکنون کہیے، ام الکتاب کہیے، اصل قرآن وہاں ہے۔ وہ کلام الہی کے جو اصوات و حروف سے مبرہ منزہ ماورا تھا، اس نے اصوات و حروف کا جامہ پہنا اسی عالم غیب میں، اسی عالم امر میں، اور وہاں جو اس کی اصل شکل ہے وہ ام الکتاب میں ہے، لوح محفوظ میں ہے، کتاب مکنون میں ہے۔ البتہ پھر یہ کہ اس کا تنزیل اس کی ہوئی ہے، اور وہ تنزیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی، اس پر ہم بعد میں ابھی غور کریں گے۔ اور وہ ہے کہ جو ہمارے پاس وہ ایک اس کی نقول مصدقہ مصاحف کی شکل میں موجود ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔